اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہزاروں کروڑوں لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر اور آپ کے آل اطہار پر۔ الحمدللہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ کی طرح آج اس رمضان الکریم کی بابرکت مہینے اور آج الحمدللہ طلحہ ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے ایک اور لائیو ٹرانسمیشن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان الکریم کا عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت و مغفرت کا عظیم تحفہ ہے کہ جو نفس کی صفائی، تقوی کے حصول اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے محض بھوکا رہنے کی بجائے اس مہینے میں عبادت، تلاوت، نوافل کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات اور گناہوں سے بچ کر گزاریں تاکہ روحانی ترقی حاصل ہو۔ اگر دیکھا جائے تو رمضان الکریم حقیقی مقصد جو ہے رمضان مبارک کا یہ تقوی حاصل کرنا ہے، اور رمضان کا اصل مقصد روزوں کے ذریعے خوف خدا یعنی تقوی پیدا کرنا ہے۔ اور کیونکہ یہ مہینہ 11 ماہ میں دنیاوی غفلت کو دور کرنے اور دلوں کو پاک کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، تو اس مہینے میں اگر دیکھا جائے تو انسان کی روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ 11 مہینوں کے علاوہ صرف ایک ہی مہینہ ہے کہ جو غفلت کو دور کرنے اور دلوں کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ سامعین و حاضرین، رمضان الکریم اور قرآن مجید کا آپس میں بڑا خاص تعلق ہے، بڑی خاص نسبت ہے، کیونکہ اسی ماہ مقدسہ میں نزول قرآن ہوا اور اسی میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں احباب کو جو مجھے سن رہے ہیں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ جتنے زیادہ ہو سکے اس ماہ رمضان میں 5 وقت نماز تو پڑھیں، اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے وہ تلاوت کلام الہی کو بھی تلاوت کلام الہی کو بھی آپ جو اپنے وہ شیڈول میں شامل کریں، اور ساتھ ترجمہ قرآن بھی پڑھیں اور فہم القرآن یعنی جو آپ کو تفسیر اچھی لگتی ہے اس کو آپ ساتھ توجہ سے پڑھیں۔ اور عبادات کا جو معمول ہے یعنی فرض روزوں کے ساتھ ساتھ تراویح، سحری و افطاری کے آداب اور آخری عشرے میں اعتکاف یا شب قدر کی تلاش کریں۔ اور دوسرا سب سے جو اہم بات ہے، یہ تو چلیں آپ نے اپنے لیے کر لیا، لیکن اس اللہ رب تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ہمیں دیا ہے تو اس میں خلق خدا سے ہمدردی بھی کرنی چاہیے، یعنی یہ مہینہ صبر و احسار، صدقہ و خیرات کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ یعنی یہ جو مہینہ ہے جب آپ اس میں صبر کرتے ہیں، یعنی آپ صبح سے لے کر شام تک بھوک کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ مہینہ آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر جو ہے وہ زندگی کا بہترین، یعنی رب تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے یہ بہترین ایک مومنوں کا عمل ہے۔ اور یہ مہینہ صبر و احسار اور صدقہ و خیرات کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنے کا درس بھی دیتا ہے۔ اور رمضان الکریم کے بعد یعنی پہلے تو آپ نے رمضان الکریم میں جس طرح بھی آپ اپنے شیڈول بنانا ہے، جس طرح آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے، یعنی یہ جو خاص لمحات ہوتے ہیں ان میں آپ نے جو ہے وہ دنیا سے ہٹ کر جو ہے عبادات رب تعالیٰ کی کرنی ہوتی ہیں، خلق خدا سے ہمدردی کرنی ہوتی ہے، ان کی خدمت کرنی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی بعد کی جو زندگی ہے، یعنی رمضان میں سیکھی گئی نظم و ضبط جو ہے اس کی عادت اور گناہوں سے اجتناب کو سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی برقرار رکھنا اصل کامیابی ہے۔ یعنی رمضان الکریم ایک قسم کا آپ کو ایک ٹریننگ آپ کی کر رہا ہوتا ہے کہ جس میں آپ دوسروں کا خیال بھی رکھتے ہیں، اچھا اپنا بھی خیال رکھتے ہیں، آپ نماز کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سارے جو کام آپ کرتے ہیں زندگی میں جو نظم و ضبط یہ جو آتا ہے، یعنی سحری کے ٹائم میں آپ نے کھانا ہے تو افطاری کے ٹائم پہ آپ نے پھر کھانا ہے دوبارہ، دن میں آپ نے کوئی کھانے پینے والی چیز نہیں کرنی، اور سحری کا ٹائم بھی فکس ہے اور افطاری کا ٹائم بھی فکس ہے۔ تو یہ جو نظم و ضبط ہے اس کی عادت جب آپ اپنا لیتے ہیں تو یہ
बाकी जो है वो तकरीबन 11 जो महीने में ये आपको वहाँ पर भी काम आता है। और असल मकसद रमज़ान का यही है कि आप जो बाकी जो 11 महीने हैं यानी रमज़ान के अलावा उनमें भी इसी नज़्म ज़ब्त के साथ चलें। उसके बाद रमज़ान मुबारक में मसाजिद की रौनक यानी मस्जिदों में जो है वो रौनकें ज़्यादा हो जाती हैं और इबादत का जोश काबिल सताइश होता है। लेकिन इसे सिर्फ एक महीने तक महदूद नहीं रखना चाहिए। हमें चाहिए कि इस बाबरकत महीने की कदर करें और अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। तो सामीन व हाज़रीन, क्योंकि आज हमारी जो ट्रांसमिशन है ये तकरीबन काफ़ी लेट शुरू हुई है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जो आज के हमारे मेहमान थे वो किसी वजह से जो है अभी तक लेट है, अभी तक हमारे स्टूडियो में पहुँचे नहीं हैं। तो इसी वजह से मजबूरन जो है मुझे यही शुरू करना पड़ गया है। तो मैं इंशाल्लाह मुख्तसर से अपनी हाज़िरी लगाता जाऊँगा, क्योंकि हम आज की हमारी ट्रांसमिशन में नहीं चाहता था कि किसी की वजह से जो है वो मिस हो जाए, क्योंकि इस ट्रांसमिशन के पीछे बड़ी मेहनत होती है। तो रब ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक व ताला इसी तरह हमें रमज़ानुल करीम की बकिया अय्याम में भी ट्रांसमिशन इसी कामयाबी और कमरानी के साथ करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह मैं हमद तारीफ बारी ताला पेश करूँगा, उसके साथ नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करूँगा और उसके बाद मनक़बत मौला अली पेश करूँगा। आप तमाम हज़रात बावज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि क़ुरैशिन इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फल्यअब्दू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار। तलावत कलाम इलाही से इस बाबरकत जो है वो ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका। अभी इंशाअल्लाह हमद बारी ताला से इस ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। बड़ा मशहूर ज़माना कलाम है, हमद बारी ताला है। इंशाअल्लाह आपको बड़ा सुरूर और कैफ आएगा। सब मेरे साथ मिलकर शामिल हो जाइएगा जो भी मुझे सुन रहा है। हाँ
جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ 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 ہاں اللہ 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 اور پہنچے معراج پر سرور انبیاء پہنچے معراج پر سرور انبیاء پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا پھر نہ معبود و بندے میں پردہ رہا یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 ہاں اللہ 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 ہاں اللہ 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 سارے عالم میں قبضہ ہے قدرت تیرا سارے حکم تیرے حکم کے تابع ہے ذرہ ذرہ جس نو چاہے تو عزت دے وے خدا جس نو چاہے تو عزت دے وے خدا جس نو چاہے دے وے مولا رسوائی تو اللہ 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 ہاں اللہ 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 الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی اس بابرکت محفل میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے سامعین و حاضرین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے جا رہا ہوں میں
بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، اور یہ ادب سے چل یہ بارگاہ مصطفیٰ ادب سے چل، ارے نادان یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، نادان یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، یہاں نظر کی بھی جنبش حرام ہے، اور روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے، روزہ نماز حج یہ سب ارکان دین ہے، ایمان صرف کی غلامی کا نام ہے، ایمان صرف کی غلامی کا نام ہے، اور کیسے نہ
سلام کریں اس رسول کو، کیسے نہ ہم سلام کریں اس رسول کو، جس کی تو ساری نسل علیہ السلام ہے، جس کی تو ساری نسل علیہ السلام ہے، سارا زمانہ آپ کا غلام ہے، اور عباس کو جو ملتی اجازت امام سے، عباس کو جو ملتی اجازت امام سے، پھر ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے، پھر ڈھونڈتا زمانہ کہاں ملک شام ہے، سارا زمانہ آپ کے در کا غلام ہے، بگڑی بنانا آپ کا ادنا سا کام ہے، درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا دیکھا ہے میں نے چاند پر مولا علی کا نام، دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام،
ثابت ہوا کہ فلک پہ چرچا علی کا ہے، ثابت ہوا کہ خلق پہ چرچا علی کا ہے، دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، اور سب غوث و داتا خواجہ مہرو سب غوث و داتا آ جاؤ مہرو بریمہ، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے، اور وہ شخص جو رسول بن کے رہا ڈھال، وہ شخص جو رسول کی بن کے رہا ڈھال، چچا ہے مصطفیٰ کا تو بابا علی کا ہے، چچا ہے مصطفیٰ کا تو بابا علی کا ہے، چچا ہے مصطفیٰ کا تو بابا علی کا ہے، اور نام حسین پر یہ میری جان و دل نثار، نام حسین پر یہ میری جان و دل نثار، کیوں کر ہو جناب کے بیٹا علی کا ہے، کیوں کر نہ ہو جناب کے بیٹا علی کا ہے، کیوں کر نہ ہو جناب کے بیٹا علی کا ہے، دیکھا ہے میں نے چاند پہ مولا علی کا نام، الحمدللہ۔ آج رمضان الکریم کی اس ٹرانسمیشن میں مجھے اپنی حاضری پیش کرنے کا موقع ملا، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو اپنی برگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ سامعین و حاضرین، جیسا کہ میں نے ٹرانسمیشن گروپ میں بتایا تھا کہ آج ہمارے مہمان گرامی
کسی مجبوری کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مجھے خود ہی اپنی حاضری پیش کرنی پڑی۔ الحمدللہ تلاوت کلام الہی تو میں خود ہی کرتا ہوں ہر محفل میں، اس کے علاوہ علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے، لیکن کچھ مجبوری کی وجہ سے یا کچھ مسئلہ ان کے ساتھ ہو گیا جس وجہ سے وہ آج تشریف نہیں لا سکے۔ تو رمضان الکریم کی بابرکت ساعتوں میں یہ جو لائیو ٹرانسمیشن ہے، جو بھی شخص اس کو دیکھے آپ فالو کریں، ہمیں سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ جا کے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح کل بھی اس لائیو ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ علماء کرام اور ثنا خان مصطفیٰ صاحب کی ملاقات ہوگی۔ تو میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ تمامی حضرات ہمیں اس چیز کا رسپانس دیں تاکہ ہم اس میں اور مزید بہتری کر سکیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یعنی ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علماء کرام میں سے کچھ شخص، کیونکہ اتنا بڑا ہم پینل لے کے چل رہے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو رہ جاتے ہیں۔ جو شخص بھی کوئی شخص بھی کسی حوالے سے بھی اس رمضان ٹرانسمیشن میں حصہ بننا چاہے تو میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر کے وہ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ سامعین و حاضرین، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید کمرانی عطا فرمائے، ملک پاکستان کی سالمیت، ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان، آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان، دنیا کے غریبوں کا سہارا شان رمضان، پھر سارا جہاں دیکھے دوبارہ شان رمضان۔